اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ جھلکیاں امریکی شہر شکاگو کے ایڈلر پلانیٹوریم کی، جہاں پہلی مرتبہ سوویت یونین اور کئی دوسرے ملکوں کے خلابازوں کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ شائقین ان دنوں اس پلانیٹوریم کے توسیعی منصوبے میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں، جو امریکہ کا وہ خلائی عجائب گھر ہے جسے 1930 میں قائم کیا گیا۔ تفصیلات عبدالعزیز خان سے۔ ویسے تو 50 سال گزر چکے ہیں، مگر ڈیمیٹریو ڈورین پروناریو کو 12 اپریل 1961 بہت اچھی طرح سے یاد ہے۔ یہ 8 سال کے تھے اور رومینیا کے شہر براسوف میں رہتے تھے۔ میں گھر میں اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ ریڈیو سن رہا تھا کہ اچانک ایک ضروری خبر چلنی شروع ہو گئی۔ یہ خلا میں پہلی انسانی پرواز کی خبر تھی۔ خلا میں جانے والا یہ پہلا شخص یوری گاگارین تھا، جس کی اس خلائی سفر کی پورے سوویت یونین میں خوشی منائی گئی۔ اسی نے ہمیں دکھایا کہ دنیا کی حدود سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ اس کے 20 سال بعد 1981 میں انہیں خود بھی خلا میں جانے کا اتفاق ہوا۔ سوویت راکٹ سویوز میں سفر کر کے یہ رومینیا کے واحد خلاباز بنے۔ یہ یوری گاگارین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یوری گاگارین ایک علامت کی حیثیت رکھتے ہیں، انسان کے خلا میں پرواز کرنے کی خواہش کی، جس کی ہم بار بار خوشی مناتے ہیں۔ پروفیسر جیمز اینڈروز آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی میں روس کی تاریخ پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوویت سیٹلائٹ سپٹنک کی پرواز کے بعد جب گاگارین کی پرواز کامیاب ہوئی تو امریکہ میں لوگوں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بعد میں امریکہ میں اس شعبے میں ہونے والی ترقی کی وجہ سے لوگوں نے اسے بھلا دیا۔ سپوٹنک کی پرواز کے بعد یہ ایک اہم سنگ میل تھا اور ہمیں ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے باقی قوموں کی کوشش کو کبھی نہیں سراہا، خاص طور پر روس کی کوششوں کو، لیکن اب ہم ایسا کر رہے ہیں۔ امریکی شہر شکاگو میں ہونے والی اس تقریب میں نیپن برگر کے ساتھ کاسموناٹ پروناریو بھی شامل تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایڈلر پلانیٹوریم کی طرف سے یوری گاگارین کی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ یوری گاگارین کا مجسمہ روس کے شہر ماسکو کی طرف سے امریکہ کے شہر شکاگو کو ایک تحفہ ہے۔ اب اسے جس مقام پر رکھا جائے گا وہاں اب تک صرف امریکی خلابازوں کے مجسمے رکھے جاتے تھے۔ نیپن برگر کا کہنا ہے کہ ابھی اور تبدیلیاں بھی لائی جائیں گی۔ اگلے چند دنوں میں ہم ایڈلر کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کے برابر میں ایک نئی عمارت کھڑی کی جائے گی جس میں نہ صرف امریکہ اور روس کے خلابازوں کے کارناموں کے بارے میں بتایا جائے گا، بلکہ یہ بھی دکھایا جائے گا کہ آج کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت کے بعد خلائی سفر کے شعبے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ پروناریو اسپیس ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے بارے میں اقوام متحدہ کی ایک خصوصی کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور روس دونوں کی کوششوں کو سراہنے سے ہم اس شعبے میں مزید ترقی کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ ہماری منزل نہیں، ابھی ہم نے مریخ پر جانا ہے، اپنے شمسی نظام کے دوسرے سیاروں پر اترنا ہے اور اس سے آگے کے سیاروں پر۔ ہمارا پیغام یہی ہونا چاہیے کہ اسی قسم کی انسانی کوششوں سے ترقی ہو سکتی ہے۔ ایڈلر پلانیٹوریم امریکہ کے ان پلانیٹوریمز میں سے نہیں ہے جنہیں ناسا کی ریٹائر ہونے والی کوئی خلائی شٹل ملے گی، مگر اس کو وہ جانسن اسپیس فلائٹ سیمولیٹر ضرور ملے گا جو آج ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں موجود ہے۔ یہ شکاگو کے ایڈلر پلانیٹوریم کے اس $4 کروڑ کے منصوبے کا سب سے اہم حصہ ہے جس کی مدد سے اسے شکاگو کے اسپیس سائنس سینٹر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کین فیروبا کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ کوئی اچھی خبر؟ یہ ہے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی جانب سے ایک نیا سلسلہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ۔ ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے۔ تو اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے۔ اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس، کوئی اچھی خبر؟
آج کے لیے بس اتنا ہی. آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا یوزر نیم ہے خبروں سے آگے. اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں, جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.